کو میڈیکل سائنس کا بتاؤں, ڈاکٹروں کو میں نے بہت سنا یوٹیوب پہ, حکیموں کو بہت سنا, ڈاکٹروں کو. مجھے میڈیکل سائنس سے ویسی دلچسپی ہے, اتنی میں نے ریسرچ کے پلندے اکٹھے کر لیے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. کووڈ کے دنوں میں, کرونا کے دنوں میں نے بہت دیکھا کون سے والے قہوے سے کون سا وائرس مرتا ہے. پوری رپورٹیں تیار کی, پی ڈی ایف میں لے کے بیٹھتا تھا تاکہ بیان کروں گا, لوگوں کو بتاؤں گا ابے یہ ہے کورونا کا اصل. تو لوگوں کو, میرا کوئی بزنس تو ہے نہیں, لیکن جب میں بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا نا جو ایکسپرٹ ہیں, وہ بتاتے یہ منجن کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور وہ دلائل سے بھی بات سمجھاتے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے مفتی صاحب. تو میں نے ابھی ایک آپ کو بتاؤں, یہ ملٹی وٹامن کون سا وٹامن ضروری ہے 40 سال کے بعد, اس پہ میں نے بڑی ریسرچ کی ہے. اتنی ہے کہ ایک عام ڈاکٹر میں بیٹھے وہ سمجھے کہ شاید میں میڈیکل سائنس سے پڑھا ہوا ہوں. ایسی ریسرچ میں وٹامن سی ڈی ٹوپیڈرا میں بہت گھمائے میں نے, بھائی بہت کچھ تیار کر لیا میں نے. بہت ایکسپرٹ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا نا, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ وٹامن کے نام پہ جو منجن پاکستان میں بک رہا ہے نا, یہ صرف پاکستان میں بکتا ہے, کہیں بھی نہیں, کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ریسرچ کے خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں, اتنی جلدی نہیں اس نتیجے پہ پہنچتا انسان. ایک ڈاکٹر کا میں نے خون نہیں پیا ہے. میرے پاس کوئی ڈاکٹر آ کے بیٹھ جائے نا اور بتا دے میں فلاں فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوں, وہ پناہ مانگتے ہیں تھوڑی دیر میں نے مفتی صاحب کو کیوں بتا دیا کہ میں گردے کا اسپیشلسٹ. میں 1 گھنٹہ اس کا خون چوستا ہوں, گردے کے بارے میں معلوم. ابھی پرسوں کے ڈاکٹر آئے مجھ سے ملنے کے لیے, آئے, میرے پاس ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا بے وقت آئے ہیں, میں نہیں مل سکتا. بڑا اصرار کیا, میں نے کہا چلو ڈاکٹر بھی ہے بیچارہ, ایک مرتبے کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے. پھر وہ شوگر کے اسپیشلسٹ تھے, یہیں مسجد میں بیٹھ گئے. میں نے کہا ادھر ہی بیٹھ جائیں, پھر بغیر ٹائم لیا. 2 گھنٹے بعد میں نے چھٹی دی ہے ان کو, پرسوں کی بات ہے, 2 گھنٹے بعد چھٹی دی ہے. مجھے لگ رہا تھا یہ بے ہوش ہو جائے گا. شوگر کے بارے میں جو باتیں مجھے پہلے سے معلوم بھی تھیں وہ بھی پوچھی ہیں ان سے, تاکہ اور تصدیق ہو جائے. شوگر کیا ہے, گڑ میں اور چینی میں کیا فرق ہے, شہد میں کھجور میں کیا فرق ہے, کون سی شوگر صحت کے لیے فائدہ مند ہے, کون سی نقصان دہ, ایکسرسائز سے اس کے کیا تعلق ہے. حالانکہ باتیں اور بھی ڈاکٹروں سے پوچھ چکا ہوں میں. ایک چیز میں دلچسپی ہوتی ہے نا, اور یہ تو ہماری روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. تو اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اتنے کے بعد آخر میں رزلٹ کیا نکلا, سب کیا ہے, منجن. چند چیزیں صحت کے بنیادی اصول ہیں بس. تو وائٹامن تو کچھ بھی نہیں کھاؤ. ایک ڈاکٹر نے بڑی پیاری بات کہی, ہو سکتا ہے میری اس بات پہ ڈاکٹروں کو اعتراض ہو, لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ اگر کسی ڈاکٹر کو اعتراض ہے تو اس سے بڑے ڈاکٹر کی بتا رہا ہوں بات میں, کہ جو انسانی باڈی ہے نا, اللہ نے ایسا خاندانی نظام بنایا انسانی باڈی کا, جس چیز کی کمی ہوتی ہے کوئی دوسری چیز اللہ ریکوری کے لیے پیدا کر دیتے ہیں. یہ جو 40 سال کے بعد نا وٹامن ڈی کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے. وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ سپلیمنٹ کے بغیر یہ پوری نہیں ہوتی. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب دھوپ کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے نا ہڈیوں کے ایشوز, آج کل ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے, تو ایک سپلیمنٹ صرف وائٹامن ڈی ہے جو آپ نے پابندی سے لینا ہے. کہ پوری دنیا کھاتی ہے, ہم لوگ ہی نہیں کھاتے, ہمارے اویئرنیس نہیں, اس کی کمی سے بہت نقصانات ہوتے ہیں. یہ نیچرل اب رہا نہیں ہے, جن غذاؤں میں ہوتا ہے وہ غذائیں نہیں رہی ہیں, اور دھوپ لوگ لیتے نہیں ہیں. لے بھی لیں گے تو ایک دفعہ جب کمی ہو جائے نا تو پھر دھوپ سے وہ کمی پوری نہیں ہوتی. دھوپ لینا چھوڑ دی نا لوگوں نے بھائی, اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں. جتنی دھوپ پہلے کسانوں میں محنت وہ ختم ہو گئی دھوپ, تو اب وہ یا تو بیٹھا رہے ننگا ہو کے سارا دن دھوپ میں, وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا. تو وہ مجبوری ہے. وائٹامن ڈی کا سپلیمنٹ یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے. باقی جو ملٹی وٹامن جب تک کوئی باڈی نہ بتائے کہ مجھ میں یہ کمی ہے, ٹیسٹوں سے نہیں, جو ماہر ڈاکٹر ہوگا نا وہ آپ سے علامات پوچھے گا, ہو کیا رہا ہے. جو اناڑی ہوگا دے دنادن ٹیسٹ, یہ دے بھیا, یہ ٹیسٹ کرا لے, یہ ٹیسٹ کرا لے, یہ ٹیسٹ کرا لو, کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں. 40 سال کے بعد جو بیسک موٹے موٹے ٹیسٹ ہیں کرا لینے چاہیے. لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ کہتے ہیں جب تک آپ کی باڈی نہ بتا رہی ہو نا, علامات ظاہر نہ ہو رہی ہوں, جیسے وٹامن سی کی کمی ہے آپ میں اگر, تو باڈی بتائے گی, وہ چپ نہیں بیٹھے گی. وہ مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا, پیٹ بار بار خراب رہنا شروع ہو گا, بار بار زکام کھانسی ہو گئی, پھر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا بھائی سپلیمنٹ لیں. کس کے؟ وائٹامن سی کے. وہ بھی ٹھیک ہے, ڈاکٹر اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ بتا دے گا بلا وجہ. اب لوگ کیا کر رہے ہیں, سپلیمنٹ لے رہے ہیں, وہ باڈی بلڈر ہے نا, وہ جا کے وہ پہلے وہ نہیں ہوتا, وہ سپلیمنٹ لیتے ہیں, اس کے وہ اس میں ڈالو پانی میں وشن کر کے نکلتا ہے, کیا کہتے ہیں, کیلسی 1000 کے جو آتے ہیں, اس میں کیلشیم اتنا زیادہ ہے. اچھا میں نے پہلے کلپ دیکھے, اس میں تھا کہ صرف کیلشیم کی دوا کبھی نہیں کھانی چاہیے, ہمیشہ وٹامن ڈی بھی لو, تاکہ وٹامن ڈی کیلشیم کو ہڈیوں کا جز بنائے. میں نے کہا زبردست, نالج میں اضافہ ہو گیا. ڈاکٹر کے بغیر جب خود سے ریسرچ ہوتی ہے نا تو یہ حال ہوتا ہے. تو ایک دوست سے میں نے کہا بھائی لے آ یار, ہم بھی کھا لیں گے. اچھا ہڈیاں اور زیادہ کیا ہو جائیں, فولاد بن جائیں. پھر ایک ڈاکٹر سے میں نے پوچھا میں یہ کھا رہا ہوں, انہوں نے بولا بھائی ٹیسٹ کرا لو کیلشیم آپ میں کم ہے بھی کہ نہیں. تو میرا کیلشیم بالکل انتہا کو پہنچا ہوا تھا, جتنا کیلشیم آخری حد میں ہونا چاہیے نا. اس نے کہا اگر مزید اب کھایا نا یہ تو اب پتھری بنے گی گردے میں. لیکن آپ کا کیلشیم پورا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ضرورت ہے یہ کیلشیم کی, تو وہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں گھر میں. تو ہر وٹامن, زنک کی جو سپلیمنٹ آ رہے ہیں,
تو میں اس نتیجے پہ پہنچا, اتنا تحقیق کرنے کے بعد نا آخر میں ایکسپرٹ ڈاکٹروں سے ہی رابطہ کرو گے آپ, یوٹیوب سے بہت مشکل ہے, پتہ ہی نہیں چلتا اس میں صحیح والا ڈاکٹر کون سا غلط والا. کچھ ہیں ڈاکٹر یوٹیوب پہ, اتنی ریسرچ کے بعد مجھے کچھ ڈاکٹر پتہ چلے ہیں وہ خاندانی ہے, لیکن ان کا نام اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ ایسا نہ ہو پھر میرے پہ الزام لگے گا مفتی صاحب اصل میں وہ نا فلاں ڈاکٹر سے کوئی کمیشن کھا رہے ہیں تو اس کو کیا کر رہے ہیں پروموٹ. لیکن ایک دو ڈاکٹر ہیں جو بڑے خاندانی ڈاکٹر ہیں, وہ بڑے واقعی بڑے خاندانی ہیں. تو ایک ہندو ڈاکٹر ہے اور ایک پاکستان کے مسلمان ہیں, اور بھی ہیں, لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ پتہ لگانا بڑا مشکل ہے. ڈاکٹر تو یوٹیوب پہ بہت اچھے اچھے ہیں کہ میرے اور آپ کو نہیں پتہ چلیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں ریسرچ پیپر دکھا رہا ہے ڈاکٹر, وہ ایک ڈاکٹر نے ریسرچ پیپر دکھایا, یہ دیکھیں نہیں ریسرچ, یہ دیکھیں نہیں ریسرچ. میں نے کہا بھائی یہ تو حوالوں کے ساتھ ریسرچ دکھا رہا ہے. میں نے وہ ریسرچ بھیج دی امریکہ کے ایک ڈاکٹر تھے جاننے والے ان کے پاس, کیونکہ وہ امریکہ کی ریسرچ تھی. تو اس نے کہا یہ اس قسم کی کوئی ریسرچ ہے ہی نہیں, یہ پیپر ہی غلط ہے. اب میں تو متاثر ہوں گا نا اس ریسرچ پہ. انہوں نے کہا یہ غلط ریسرچ ہے, یہ نہیں ہے, یہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ غلط ڈاکٹر صاحب غلط بیان ہے. اور پھر میں نے کہا اچھا یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر بھی ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے بتایا یہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. انہوں نے پھر اس بندے کا نا پورا کچا چٹا نکالا, یہاں پاکستان میں رابطہ کیا, ادھر ادھر. میں نے بھی فون گھمائے, میں نے کہا اس بندے کی تحقیق کرو, یوٹیوب پہ میں بہت سن رہا ہوں اس کو, بڑی زبردست باتیں ہمیں اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ ہم میڈیکل سائنس میں بالکل ہی فارغ ہیں, اس لیے ہمیں لگ رہی ہوتی ہے کہ واہ یار کیا زبردست بات کی ہے, کیونکہ ہم بالکل کیا ہیں, میں نے تھوڑی MBBS کیا ہوا ہے. تو ایک چیز کا میں نے اندازہ لگایا, یار جس کی فیلڈ ہے نا اس سے پوچھو. یوٹیوب پہ بھی کوئی چیز دیکھتے ہو خود سے نہ شروع کرو, ڈاکٹر سے پوچھ کے شروع کرو. کسی حکیم کا نسخہ دیکھا ہے خود سے نہ شروع کرو, کسی واقعی کوئی ایکسپرٹ حکیم ہو اس سے آپ پوچھو کہ یہ ٹماٹر اس کام کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے. ورنہ کوئی تمہیں ٹماٹر کھلا رہا ہے تو ٹماٹر کے فضائل جو شروع ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ٹماٹر ہی ہے دنیا میں سب کچھ. اتنا فائدہ دار چینی کے پاؤڈر کا, اتنا فائدہ. ابے دار چینی کا پاؤڈر فائدہ ہوتا ہوگا بھائی, وہ ایسی تیزابیت پیدا کرتا ہے نا, قہوے پیو دار چینی کے, ایسی تیزابیت ہوتی ہے, اس تیزابیت کے بعد کیا فائدہ ہوگا فائدہ دار چینی کا. میں حکیموں کے نہیں ٹانگ اڑاتا, لیکن یہ پاگل تھوڑی ہیں جو اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں, ان سے جا کے یہ اگر یوٹیوب بھی تمہارا سب کچھ کر رہا ہوتا تو کلینک بند کرواؤ پھر بھائی, کیا خیال ہے. تو بالکل یہ جو میں بتا رہا ہوں نا, بالکل مذہبی اسکالرس کا بھی ایسا ہی ہے مسئلہ. علماء سے پوچھو جا کے, یوٹیوب پہ جو آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا کس نے کیا جواب دیا ہے, پھر آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہو. آپ کے تجزیے میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے, زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ ہے. آپ غلط عقیدوں کے حامل ہو جاؤ گے, غلط نظریات کے حامل ہو جاؤ گے. یہاں پھر لوگ کہتے ہیں اچھا کس مفتی سے پوچھیں پھر. تو وہی بات ہے, جب ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے تو کیا ڈاکٹروں کو چھوڑ دیتے ہو جس پر آپ کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے, جو ایک ریلائبل ادارے سے پڑھا ہوا ہو, باقاعدہ پراپر وے میں اس نے علم حاصل کیا ہو, اور عملی زندگی میں بھی آپ سمجھتے ہو کہ 2 نمبر ڈاکٹر نہیں ہے, اس سے رابطہ کرو گے نا. اسی طرح علماء میں جو باقاعدہ اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہو عملی زندگی میں بھی 2 نمبر ہی نہیں کر رہے ہیں, ان کی باتوں سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی غلط گائیڈ کر رہے ہوں گے, تو انہیں علماء سے پوچھا جائے گا. تو میڈیکل سائنس میں تو میں بھگتا ہوا ہوں. اب تو میں لوگ آتے ہیں ان کو خود صحت کی باتیں کر رہا ہوں, تو میں کہتا ہوں بھائی ہم نے اتنا سنا ہے نا کہ اب میں خود آپ کو گائیڈ کرنے لگا ہوں. لیکن وہ خود جو گائیڈ کرتا ہوں تو وہ یہ نہیں کہ میں ان کو ڈاکٹروں سے ہٹا کے گائیڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بھائی اس میں ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, پھر بھی آخر میں ان کو بھیجتا کس کے پاس ہوں, تو میرے نسخے پہ عمل کیا نا تو خود بھی مرے گا تو 4 ڈاکٹر سے آگے پوچھ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. ہاں کچھ صحت کے بنیادی اصول ہیں جو سارے ڈاکٹر حکیم مانتے ہیں اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہیں, وہ میں بیان کرتے رہتا ہوں. اس میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی عام آدمی یا تبلیغی جماعت والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب کوئی کہ تم تو عالم نہیں ہو, تم کیوں بیان کر رہے ہو, کہ یہ 6 نمبر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے نا, یہ تو ساری دنیا کے سارے علماء سارے مسلک مانتے ہیں. تو صحت کے کچھ بنیادی اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا کے ڈاکٹر سارے حکیم مانتے ہیں. وہ بیسک اصول میں بیان کرتا رہتا ہوں, اس میں کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, وہ ڈاکٹر منع بھی نہیں کرے گا. وہ بنیادی اصول یہی ہے کہ اپنی لائف میں شوگر کیا کر دو بھائی, کم کرو, چینی کو کیا کرو, یہ طے شدہ حقیقت ہے. سگریٹ سے زیادہ چینی نقصان دہ ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. چینی وزن بڑھاتی ہے, آپ کی انسولین ہر وقت باڈی میں بڑی رہتی ہے, گلوکوز سے جسم بھرا رہتا ہے, سست ٹن کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. اور اس اشکال کا میں نے بہت جواب تلاش کیا کہ جب ہم چینی چھوڑتے ہیں یا ہم روٹی چھوڑتے ہیں تو کمزوری محسوس ہوتی ہے. تو یہ ڈاکٹر کیوں کہتے ہیں کہ روٹی کم کرو, ہمیں تو ویکنیس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جب تک بھائی دے دنا دن ٹن ٹناٹن روٹی پیٹ بھر کے نہ کھائیں مزہ آتا ہی نہیں, آدمی ڈھیلا ڈھیلا سا رہتا ہے. مجھے اس کا جواب نہیں ملتا تھا, اس کا جواب مجھے ایک ڈاکٹر نے دے دیا. اور پھر میں نے ریسرچ بھی کی, ریسرچ سے بھی پتہ چل گیا, لیکن میں نے اس ریسرچ پہ اعتماد نہیں کیا. میں نے کہا ہماری کیا ریسرچ ہے, ہماری فیلڈ نہیں ہے. تو ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیا, وہ جواب یہ مل گیا کہ بھائی یہ جو شوگر ہے نا اس کا انسان عادی ہو جاتا ہے, جیسے چرس کا عادی ہوتا ہے, چائے کا عادی ہوتا ہے. تو جب ہم شوگر زیادہ لیتے ہیں, روٹی چاول میں شوگر بہت ہے, ہوتا یہ ہے کہ کمزوری نہیں ہوتی, ہمیں شوگر کی کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے 2 روٹی کے عادی تھے, کھائی 1 ہے. تو اب ہمیں کیا ہوگا, ہماری باڈی بار بار شوگر مانگ رہی ہوتی ہے. وہ لگتا ہے ہمیں کمزوری ہے, حقیقت میں وہ ویکنیس, وہ نشہ ہے. چائے آپ پیتے تھے, چھوڑ دی, 3 دن تک ٹن رہو گے کہ نہیں رہو گے, وہ کمزوری تھوڑی ہے بھائی, وہ تو ایڈکشن ہے, آپ ایڈکٹ ہو چکے ہو اس کے. تو جو فل کارب ڈائٹ کھاتے ہیں نا لوگ, پراٹھے اور سموسے اور پکوڑے
اور چپس کے جو چل رہے ہیں ہمارے یہاں مارکیٹوں میں, یہ فل کارب ڈائٹ کھا کھا کے ہمارا جسم شوگر کا عادی ہو جاتا ہے, ہماری باڈی کو اتنی شوگر کی ضرورت نہیں ہوتی. اب جب ہم وہ روٹی 2 کے بجائے 1 کرتے ہیں اور اس کے بجائے کچھ اور کھانا شروع کر دیتے ہیں پیٹ بھرنے کے لیے, تو جسم مانگتا ہے روٹی. وہ عادت ہے, وہ ویکنیس نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ ایک بڑا زبردست ایک جواب ملا, تو پھر میں نے کہا یار یہ مسئلہ حل ہو گیا. اور واقعی پھر آپ چھوڑ کے دیکھو, پھر روزے رکھو, آپ کوئی کمزوری نہیں ہوتی. رمضان میں آپ دیکھ لو یار, بعض دفعہ سحری میں 1 کھجور کھاتا ہے انسان, پورا دن تمیز سے چلتا ہے وہ. سردیوں کے روزے میں تو پتہ ہی نہیں چلتا. گرمیوں کے روزے میں جو حالت خراب ہوتی ہے وہ پانی کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ بھی روٹی کی وجہ سے نہیں ہوتی کہ پانی نہیں مل رہا ہوتا, اس لیے آدمی ڈھیلا ہو گیا ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں تو آپ روزہ رکھو, آج اب جو ہے سردیوں میں روزہ رکھو, پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. 1-2 دن پتہ چلتا ہے, وجہ اس کی وہی ہے کہ آپ عادی ہو. لیکن 3, 4, 5, 6 روزوں کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, بلکہ روزے میں زیادہ انجوائے کرو گے آپ, زیادہ آپ کو ایک سکون ملے گا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دین کا علم ہے نا, یہ علماء سے پوچھا جائے گا, حکمت کا علم حکیموں سے پوچھا جائے گا, میڈیکل سائنس کا کس سے پوچھا جائے گا بھائی. اور یوٹیوب پہ پہلے تحقیق کرو, یہ جو بتا رہا ہے یہ خود بھی کیا ہے, اس کا کیا ہے, یہ خود بھی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ورنہ اچھا لوگ آج کل ایک کام کریں, ڈاکٹر کوئی دوا لکھ کے دیتا ہے, یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھتے ہیں صحیح لکھ کے دی ہے کہ غلط لکھ کے دی ہے. یہ بھی غلط ہے. وہ جو بندہ ہے نا, وہ آپ اس پر اتنا اعتماد نہ کرو جو کلپ بنا کے ڈالا ہوا ہے اس نے. جو آپ کا ڈاکٹر جس پہ آپ اعتماد کر کے گئے, اس میں غلطی کا امکان کم ہے. یہ میں نے دیکھا ہے. کوئی بھی چیز ہو, ایک ڈپریشن کے مریض تھے, ان کو ایک ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن دی اور مجھے بتایا کہ اس بندے نے 15 دن یہ دوا کھا لی, بالکل فٹ فاٹ ہو جائے گا یہ, کیونکہ ابتدائی مرحلے میں. وہ بندہ جا کے یوٹیوب پہ دوا ڈال رہا ہے. اب ڈپریشن میں جو اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں دواؤں کے وہ آ رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا, اس نے کہا میں اتنی خطرناک, وہ اور ڈپریشن میں آ گیا. سمجھ رہے ہو, وہ اور کیا آ گیا, ڈپریشن میں. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس پاگل کو چاہیے